افسوس کی بات ہے کہ ان کے ہاتھوں آپ کے 2 سپاہی معذور ہو گئے، لیکن ان کے قصور کی اس بات سے کسی حد تک تلافی ہو گئی نہ کہ میں نے طاہر صاحب کو جلد صحتیاب کروا دیا۔ فضل الدین اور طاہر نے احتجاج کیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بشن چند صاحب؟ وطن کا دفاع کرنا اور وہ بھی اتنی دلیری کے ساتھ، یہ کوئی قصور نہیں بلکہ شجاعت کا کارنامہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خیال کا اظہار کیا، لیکن شجاعت سے پیٹ کی آگ تھوڑی بجھتی ہے۔ میرے بھائی خود اپنے ملک کے اندر ہی روپوشی اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ بے روزگار ہیں اور کوڑی کوڑی کو محتاج، بچوں کا پیٹ کیسے پالیں؟ آپ کے بھائی کو عمارت سازی سے متعلق کاموں کا کوئی تجربہ ہے؟ جی ہاں، انہوں نے اپنے ہاتھی کو پتھروں اور شہتیروں کی ڈھلائی کے لیے سدھا لیا ہے۔ تو پھر آپ انہیں میرے پاس بھیج دیجئے۔ ہم لوگ ان دنوں جنگی ہاتھیوں کو دوسرے کام انجام دینے کے لیے سدھا رہے ہیں۔ یہ بات میرے بھائی کے علم میں ہے۔ وہ بھی ہم سب کی طرح خوش ہیں کہ آپ کے بادشاہ اس ساری دولت کو، جسے ابراہیم لودھی نے اپنے خزانوں میں بند کر رکھا تھا، شہروں کو خوشحال بنانے پر صرف کر رہے ہیں۔ پھر بھی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے بھائی دوبارہ آپ کے سپاہیوں کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ میرے عمارت صاحب، وید نے فضل الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہمارے لوگوں نے سنا ہے کہ آپ کے بادشاہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کی نگرانی میں وہ آگرے، دھولپور اور سیکری میں عظیم الشان عمارات تعمیر کرا رہے ہیں۔ کیا آپ شاہ بابر سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے بھائی کو معاف کر دیا جائے؟ فضل الدین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ویسے تو مرزا بابر بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، لیکن آپ نے یہ کہاوت بھی سنی ہے، شیر اور بادشاہ کے نزدیک غلطی سے بھی نہ پھٹکو۔ بہتر ہوگا کہ آپ کے بھائی اپنا نام اور حلیہ بدل لیں۔ یہ تو وہ کر چکے ہیں، نام کشن رکھ لیا ہے اور داڑھی بڑھا لی ہے۔ انہوں نے بہت اچھا کیا۔ آپ ہفتے بھر بعد انہیں میرے پاس بھیج دیجیے گا، لیکن یہاں نہیں، دھولپور میں۔ وہاں ہم کوئی ایسی صورت نکالیں گے کہ کسی کو ان کے ماضی کا علم نہ ہو سکے گا۔ آگرے میں آغاز برشگال کے مہینے اڑاس میں طاہر بابر سے ملاقات کے لیے محل میں گیا۔ بادشاہ اپنے وفادار بیگ کو بڑی مشکل سے پہچان سکا، کیونکہ داڑھی مونچھیں خاصی سفید ہو چکی تھی اور شانے جو پہلے مردانہ آن کے ساتھ تنے رہتے تھے اب لگ رہا تھا کہ کھوکھلے ہو کر جھک گئے ہیں۔ رخسار پر ترچھے زخم کے پرانے نشان کے علاوہ تھوڑی اور گردن پر پیوندوں جیسے نئے نشانات بھی نمودار ہو چکے تھے۔ خدا کا شکر ہے بیگ کہ آپ صحت یاب ہو گئے، بابر نے طاہر سے جان بوجھ کر پرجوش لہجے میں کہا۔ بہت اچھا ہوا کہ کابل سے آپ کے ماموں بھی یہاں آ گئے ہیں۔ جی ہاں، لگتا ہے کہ پروردگار نے خود ہی انہیں میرے پاس بھیج دیا، انہوں نے تو میری جان بچا لی۔ خیر، اب یہ بتائیے بیگ کہ اپنی خدمات کب سے انجام دینا شروع کریں گے؟ طاہر کا دایاں ہاتھ ٹھیک سے نہیں مڑ پاتا تھا، وہ اپنی گردن کو بھی نہیں گھما پاتا تھا، جس کی وجہ سے دائیں یا بائیں جانب دیکھنے کے لیے سارے جسم کو گھمانا پڑتا تھا۔ صد افسوس کہ میں اب اعلیٰ حضرت کے محافظ کی حیثیت سے کام کرنے کے لائق نہیں رہ گیا۔ میں اس کی بات کب کر رہا ہوں؟ میں تو آپ کو اپنے درباریوں کے معتبر اور مقرب بیگوں کے درمیان دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی نہیں، میں بیگ نہیں بن سکتا اور اب بیگ بننے کی خواہش بھی نہیں رہی۔ لیکن کیوں؟ طاہر نے نشے اور نخوت کے زیر اثر اپنے دوست محمد پر بے رحمی سے ہاتھ اٹھانے اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی ساری تفصیلات من و عن بیان کر دیں، جنہیں بابر توجہ کے ساتھ سنتا رہا۔ میں زخموں کے باعث شدید درد میں مبتلا بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، لیکن میرے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی خود میرے اپنے ضمیر کی پھٹکار۔ نہیں حکمراں، مجھے بیگ بننا زیب نہیں دیتا۔ میں کاشتکار ہوں اور سپاہی بھی، لیکن اب تو معذور ہو چکا ہوں۔ اب تو آپ مجھے بس اسی باغ میں کام کرنے کی اجازت دے دیجئے جسے میرے ماموں جان تیار کر رہے ہیں۔ میں باغبان کی حیثیت سے پھولوں کے پودے لگایا کروں گا۔ قوام کاشتکاری کے ساتھ ہی پانی میں باغبانی بھی بڑے شوق سے کیا کرتا تھا۔ بابر یہ سب سن رہا تھا اور اس کی نظریں منقش مرمری ستونوں سے بہت بلندی پر فضاؤں میں خرامہ کالی کالی گھٹاؤں کے نظارے میں محو تھیں۔ حسن نگاہوں سے اوجل ہوتا ہوا مسحور کن حسن۔ اس نے طاہر کو نیک ارادوں سے بیگ بنایا تھا، لیکن اب وہ دیکھ رہا تھا کہ طاہر اس منصب سے مسرور اور مطمئن نہیں ہے۔ آخر کار اس نے کہا، خیر ٹھیک ہے، جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی کیجئے۔ آپ میرے جنگجو بیگ اور رفیق ہیں، لیکن آپ اس منصب کو چھوڑ کر باغباں بن جائیں گے۔ آپ کو تو بیگوں سے نجات مل جائے گی، لیکن مجھے کیسے نجات مل سکے گی بیگوں سے؟ طاہر بوکھلا گیا، لیکن اس نے جوں توں جواب دیا، آپ بادشاہ ہیں، کاشتکار اور بادشاہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بیگ تو آپ کے ماتحتی میں رہتے ہیں۔ وہ ماتحتی میں ہی نہیں رہتے بلکہ مجھے بھی اپنے ماتحت رکھتے ہیں۔ ذرا بھی غفلت برتی جائے تو یہ لوگ ایسے غار میں دھکیل دیتے ہیں جس سے آدمی کسی بھی طرح باہر نہیں نکل سکتا، غرق کر دیں گے۔ میں نے اسفرا میں جو کچھ کہا تھا وہ یاد ہے نا؟ آپ کی اس بات کو شاہ عالی میں زندگی بھر نہ فراموش کر سکوں گا۔ اور خود آپ نے کیا کہا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ یاد ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ان دنوں تو میں طاقتور جوان تھا، اب مجھ میں کچھ سکت ہی باقی نہیں رہ گئی تو میں آپ کے کس کام کا علی جا؟ مجھے محل میں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری خلوت گاہ کا خلوص دل سے خیال رکھے۔ بابر کی مراد اس جگہ سے تھی جہاں وہ تنہائی میں لکھتا پڑھتا تھا۔
طاہر جانتا تھا کہ بابر کی زندگی کے محبوب ترین اور انتہائی خوشگوار لمحات وہیں گزرتے ہیں، لیکن اس نے ان سازشوں، افواہوں اور ترچھی نگاہوں کا تصور کیا جس سے اسے سابقہ پڑ سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ کے چہیتوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اس نے اپنے ماموں کے ساتھ باغ میں کام کرنے کی اجازت کی ایک بار پھر درخواست کرنے کا فیصلہ کیا۔ اعلیٰ حضرت سے یہ غلام معافی کا خواستگار ہے، دل چاہتا ہے کہ باغ ہی میں کام کروں۔ اچھی بات ہے، ہم باغ میں اپنی خلوت گاہ کا انتظام کر لیں گے، حجرہ تعمیر ہو جائے گا تو اس کی دیکھ بھال آپ ہی کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب انکار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ویسے طاہر بابر کی کسی بات کی مخالفت کرنے کا عادی بھی نہ تھا۔ آخر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو، جسے ابھی وہ اپنی مرضی کے مطابق موڑ نہیں پاتا تھا، اطاعت اور رضامندی کے اظہار کے طور پر بدقت سینے کے بائیں حصے پر دل پر رکھ لیا۔ آگرہ 2 مہینوں میں بارش کی لپیٹ میں تھا۔ گرمی تو کم ہو گئی تھی، لیکن ہر شے میں سرایت کر جانے والی نمی نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ بابر کے لکھنے کے کاغذ تک نم ہو گیا تھا، کپڑے کئی دنوں تک سوکھ نہیں پاتے تھے۔ بابر کہیں اور نہیں گیا تھا، آگرے میں ہی مقیم تھا۔ وہ ہر روز شام کو وسیع و عریض باغ کے کافی اندر واقع اپنی خلوت گاہ میں چلا جاتا تھا، جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے 4 کمروں پر مشتمل چھوٹی سی عمارت تھی۔ اس کی صفائی 2 خادموں کے سپرد تھی۔ طاہر کو آفتابچی بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کا کام پانی اور شراب پیش کرنے سے کہیں زیادہ قلمی کتابوں، مسودوں، صاف کاغذ، قلم اور روشنائی وغیرہ کا خیال رکھنے سے متعلق تھا۔ تب سے زیادہ پرسکون اور آرام دہ کمرے میں ایک ہشت بغل میز رکھی ہوئی تھی، جس کے پاس بیٹھ کر بابر لکھا کرتا تھا۔ پہلو والے کمرے میں دسترخوان پر سراہیوں میں عرق گلاب، لیمو اور سنگترے کے شربت، ایک تشتری میں پان، ڈلی اور نشاط انگیز قوام رکھے رہتے تھے۔ طاہر نے ایک دسترخوان پر غزنی کی خوشبودار شراب کی سراہی رکھ دی، لیکن بابر نے اسی شام کو اسے ٹوک دیا، اسے یہاں سے ہٹا لیجئے، ضیافتوں میں جتنی شراب پی جاتی ہے اتنی ہی بہت ہے۔ اس کے بعد طاہر نے خلوت گاہ میں کبھی شراب نہ لانے کو اپنا اصول بنا لیا۔ کبھی بابر اندرونی کمروں میں تمام شب کام کرتا رہتا تو طاہر بھی صبح تک بیدار رہتا تھا۔ بابر کو علم ہوتا تھا کہ اس کا سابق بیگ ڈیوڑی میں جاگ رہا ہے، اور وہ بعض اوقات طاہر کے پاس آ کر کچھ دریافت بھی کر لیتا تھا۔ ایک بار بابر نے پوچھا، طاہر بیگ، آپ کو یاد ہے ہم نے بدخشاں میں ارچا کے جنگلات میں بے حد بھینی خوشبو والی ایک گھاس دیکھی تھی؟ یہ گھاس دیکات میں بھی بہت پائی جاتی ہے، اور آسمان یالاؤ میں بھی ہلکے نیلے سے رنگ کی ہوتی ہے۔ میں نے ایک بار اس کا نام کسی دفتر میں درج کیا تھا، پر وہ مل نہیں رہا ہے، شاید کابل میں رہ گیا ہے۔ اس گھاس کو گھوڑے کھاتے ہیں؟ ہاں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، زمین پر گچھوں کی شکل میں پھیلتی ہے۔ بیت کا تو نہیں؟ ہاں، بیت کا، آفرین، بیت کا بوتا کا زیادہ درست ہے، گچھوں کی شکل میں اگتی ہے، جیسے شاخ سے ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ بطاق یعنی شاخ، ٹہنی، بدخشاں میں یہ گھاس بیتکا کہلاتی ہے۔ کبھی کبھی طاہر سے ایسے واقعات کے متعلق جو ان دنوں کو پیش آئے تھے، یا ان مقامات کے بارے میں جہاں سے وہ کبھی گزرے تھے، ضروری تفصیلات بھی دریافت کر لیتا تھا۔ ایک بار نصف شب بیت چکی تو بابر نے طاہر کے پاس آ کر اپنے یہ اشعار بڑے مغموم لہجے میں سنائے۔ عرصے سے کوئی یار نہ میرا دیار ہے، پل بھر کو بھی نہیں مجھے حاصل قرار ہے، آنے کو اپنی مرضی سے آیا ہوں میں یہاں، جانے کا پر یہاں سے نہیں اختیار ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ان اشعار سے طاہر کے دل پر کچھ ایسی چوٹ پڑی کہ منہ سے آہ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دونوں خاموش ہو گئے، اپنی اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی اپنی بیگمات کے بارے میں سوچنے لگے۔ بابر کو سب سے زیادہ ماہم بیگم کی یاد ستانے لگی اور طاہر کو رابعہ کی۔ آخر ان سے ہماری ملاقات کب ہو سکے گی اعلیٰ حضرت؟ ہمیں آگرے میں تنہا رہتے ہوئے کتنے دن بیت چکے ہیں، راستے اب بھی بہت پرخطر ہیں، خاص طور سے خواتین کے لیے، اور طاہر بیگ، گھریلو زندگی کی راحتوں کی فکر کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ رانا سنگرام سنگھ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن اس نے تو ابراہیم لودھی کے خلاف آپ سے اسی وقت معاہدہ کر لیا تھا جب ہم لوگ کابل میں تھے۔ اس راجپوت کا مقصد یہ تھا کہ ہماری مدد سے دہلی اور آگرے پر قابض ہو جائے۔ اس کی شجاعت پر ذرا بھی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ چالاک بھی ہے، اور اس کا خیال تھا کہ ابراہیم لودھی سے جنگ کے بعد ہم لوگ واپس لوٹ جائیں گے۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم تو یہاں ٹھہر گئے ہیں، عمارات تعمیر کرا رہے ہیں، اسی لیے ہم سے ٹکر لینے پر آمادہ ہو گیا ہے، اپنی طاقت بڑھا رہا ہے۔ اس نے اپنے چتوڑ سے نکل کر بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ تو ہمیں مغل کہتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ ہم ترک ہیں۔ رانا سنگرام سنگھ ان سبوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر رہا ہے جو ہم سے خار کھاتے ہیں، ناخوش ہیں۔ بجا فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔ ویسے ناخوش لوگوں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کی ناراضگی کے اسباب بھی یہ ہیں۔
طاہر کی اس بات کا مقصد بابر کو اس واقعے کی یاد دلانا تھا جو چند دنوں قبل قلعہ آگرہ میں پیش آیا تھا۔ محل کے عقبی حصے میں قلعے کی فصیل تک کافی لمبی چوڑی زمین خالی پڑی ہوئی تھی۔ بابر نے حکم دیا کہ اس کے وسط میں ایک باولی کھودی جائے۔ تبریز سے آگرہ جانے والے سلیمان رومی کے منصوبے کے بموجب یہ باولی بہت گہری کھودی جانی تھی اور اس میں مختلف حصوں پر 3 بڑے بڑے حوض بنائے جانے تھے۔ باولی کی تہہ میں بننے والے بہت بڑے حوض تک پہنچنے کے لیے اوپر سے سطح آب تک سیڑھیاں بھی بنائی جانی تھیں۔ مختصر یہ کہ بہت زیادہ کام انجام دیا جانا چاہیے تھا، لیکن بابر نے حکم دیا تھا کہ باولی کی تکمیل 6 مہینوں میں ہو جانی چاہیے۔ اتنے میں موسم باراں شروع ہو گیا۔ ہندوستانی کاریگروں نے مشورہ دیا کہ برسات کے زمانے میں باولی کی کھدائی نہ کی جانی چاہیے، لیکن ان کی ایک بھی نہ سنی گئی اور انہیں کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 3 روز قبل حوض کا ایک حصہ ڈھہ گیا تھا اور نیچے کھدائی کرتے ہوئے 4 مزدور دب گئے تھے۔ مٹی ہٹا کر انہیں باہر نکالا گیا تو پتہ چلا کہ تینوں مر چکے ہیں اور چوتھا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے کے باعث زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکا ہے۔ ہندوستانی کاریگروں نے مطالبہ کیا کہ جس ٹھیکیدار کی غلطی سے یہ حادثہ ہوا ہے اسے سزا دی جائے، لیکن وزیر محمد دولدائی نے انہیں کام کرنے سے علیحدہ کر دیا اور الزام لگایا کہ جو کچھ ہوا وہ دراصل انہی کی بد احتیاطی کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد 3 ہندوستانی کاریگر شاہی محل سے بھاگ کھڑے ہوئے اور غالباً رانا سنگرام سنگھ کے ہاں چلے گئے۔ طاہر نے مٹی میں دب جانے والے مزدوروں کی لاشیں دیکھی تھیں اور ان کے ہاتھوں کے رنگ نے اسے وید بشن چند کے ہاتھوں کی یاد دلا دی تھی۔ طاہر نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے عالیجا کہ باولی کی زمین کیسے ڈھہ گئی تھی؟ ہاں، مجھے محمد دولدائی نے بتایا تھا۔ سبھی کہہ رہے ہیں کہ حادثہ ٹھیکیدار کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ کھدائی کرنے والوں کو خود ہی محتاط رہنا چاہیے تھا۔ میں نے حکم دیا ہے کہ کنووں کی دیواروں کو تختے اور ٹیکے لگا کر مضبوط کر دیا جائے، اس طرح کام کرنے والوں کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا۔ لیکن سنا ہے معمار تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کام نئے ٹھیکیدار کے سپرد کر دیا گیا ہے، نئے معمار بلا لیے گئے ہیں۔ آگرے میں معماروں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کام روکا نہ جائے گا، جاری رہے گا۔ حالانکہ زمین ایک بار پھر ڈھہ سکتی تھی، اوروں کی جانیں بھی لے سکتی تھی۔ ذرا دیر قبل ہی بابر کے اشعار سن کر طاہر کے دل میں مختلف جذبات کے ساتھ ہی ساتھ ان اشعار کے خالق سے شدید محبت کا جذبہ بھی عمدہ پڑتا تھا، لیکن اب اسے ایسے لگا جیسے اس جذبے کی لہر ختم ہو گئی ہو، جیسے ان دونوں کے درمیان اجنبیت کی سرد ہوائیں چلنے لگی ہوں۔ طاہر نے سوچا کہ آخر ایک ہی فرد کے دل میں اپنے عزیز و قریب افراد اور اپنے وطن سے شدید محبت اور غیروں کے دکھ درد سے بے نیازی کے جذبات بیک وقت کیسے رہ پاتے ہیں۔ وہ بابر سے جانے کب سے محبت کرتا رہا ہے، تپاک اور سرد مہری، شیزوری اور حسن۔ آخر اس الجھی ہوئی گتھی کو کیسے سلجھایا جائے، آخر اس گرداب سے کیسے نکلا جائے؟ طاہر کے دل کو کافی ٹھیس لگی۔ مٹی ڈھہنے سے دب کر ہلاک ہو جانے والے مزدوروں کی لاشوں کو چاشنی گیر بہلول نے بھی، جو شاہی مطبخ میں بادشاہ کے لیے کھانے تیار کر رہا تھا، دیکھا تھا۔ اس کے سینے میں پانی پت کے جنگ کے دوران دشمنوں کے ہاتھوں اپنے 20 سالہ بھائی کے ہلاک کر دیے جانے کا، حادثے میں مزدوروں کی موت کا، ملکہ بیدہ کی توہین کا اور ان ساری باتوں کا انتقام لینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی جو فاتحین کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اس چاشنی گیر کے پاس احمد نے ملکہ بیدہ کی ایک کنیز کے ذریعے زہر پہنچا دیا تھا۔ ایک دوسری کنیز نے، جو کسی نہ کسی طرح شاہی محل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، بہلول کی ملکہ کی اس ہدایت سے بھی مطلع کر دیا تھا کہ اسے اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، ورنہ موسم باراں کے ختم ہوتے ہی بابر رانا سنگرام سنگھ کے خلاف مہم پر روانہ ہو جائے گا۔ زہر بہت ہی کم، صرف 2 چٹکی زہر 4 طے کیے ہوئے سفید کاغذ کی پڑیا میں چھپا ہوا تھا۔ یہی وہ خطرناک ہتھیار تھا جس کے ذریعے بہلول نہ صرف یہ کہ اپنے بھائی کی موت کا انتقام لینا چاہتا تھا، بلکہ اپنے وطن سے بیرونی فاتحین کو بھی بھگا دینے کا خواہاں تھا۔ دراصل احمد اس چاشنی گیر کو یقین دلا چکا تھا کہ بابر کا کام تمام کر دیا گیا تو باقی سب فاتحین ہندوستان سے واپس چلے جائیں گے اور ابراہیم لودھی کا بیٹا تخت نشین ہو جائے گا۔ بابر کے اپنے چاشنی گیر بھی تھے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ تمام کھانوں کے شاہی دسترخوان پر لگائے جانے سے قبل دیگچوں میں ہی چکھ کر جانچ لیا کریں۔ لیکن مطبخ میں جو چند چاشنی گیر کام کر رہے تھے وہ اس وقت کچھ کھانوں کو لے کر شاہی دسترخوان پر لگانے کے لیے جا چکے تھے۔ بہلول نے چپ چاپ اپنی بغلی جیب سے زہر کی پڑیا نکالی اور احتیاطاً چاروں طرف نظریں دوڑانے کے بعد تھوڑا سا زہر ایک چپاتی پر چھڑک کر اسے چینی کی رکاب پر رکھ دیا۔ دراصل اسے ملکہ بیدہ نے ہدایت یہی کی تھی کہ زہر کے صفوف کو دیگچیوں کے بجائے جن کے کھانے پہلے ہی چیک کر لیے جاتے تھے، بابر کے کھانے کی رکابی یا پیالے میں ڈالنا۔ اتنے میں ہوا کے تیز جھونکوں سے باہری دروازہ بھڑ سے بند ہوا اور بہلول نے گھبرا کر باقی زہر کو چولہے میں پھینک دیا۔
اس نے ایک بار پھر چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور اس کی گھبراہٹ جاتی رہی۔ اب اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ چپاتی پر گوشت کی بوٹی رکھ کر اوپر سے کچھ گھی بھی ڈال دیا۔ ذرا ہی دیر بعد ایک خدمتگار آ کر چینی کی اس رکابی کو محل کے اس حصے میں اٹھا لے گیا جہاں بابر کھانے پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ باریک باریک کٹی اور تلی ہوئی گاجروں کی تشتری بھی اٹھا لے گیا۔ احمد نے اس چاشنی گیر کو یقین دلا دیا کہ زہر سے کھانوں کے ذائقے پر کوئی اثر نہ پڑے گا اور کھاتے وقت ذرا بھی شک نہ ہوگا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ زہر اپنا اثر دھیرے دھیرے دکھائے گا۔ بہلول کو یقین تھا کہ وہ محل میں شور مچنے سے قبل ہی قلعے کے پھاٹک سے باہر نکل کر غائب ہو جائے گا، لیکن اس اثنا میں ایک نہایت ہی غیر متوقع واقعہ پیش آ گیا۔ ایک چاشنی گیر اس کا راستہ روک کر دروازے میں آن کھڑا ہوا۔ خرگوشت کا گوشت ہمارے لیے بھی بچا رکھا ہے کہ نہیں؟ اس نے پوچھا۔ صاحب آپ لوگوں کے لیے تو قلیہ رکھا ہے۔ نہیں، ہمیں تو خرگوش کا گوشت ہی چاہیے۔ وہ تو تھوڑا ہی ہے صاحب، سب کا سب شاہی دسترخوان کے لیے بھیج دیا گیا۔ نہیں، میں جانتا ہوں بہت تھا، آخر ہمارے لیے کیوں نہیں رکھا؟ بولو۔ ہٹا کٹا چاشنی گیر غرایا۔ میں نے سارا گوشت نہیں تلا تھا صاحب۔ تو اب تل دو، جلدی کرو۔ بہلول بادل ناخواستہ چولہے کے پاس لوٹا اور گھبراہٹ کے عالم میں کام کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ گھی گرم کیا اور خرگوش کے گوشت کی بوٹیاں کڑاہی میں ڈال دی۔ تاریکی بڑھ گئی، رات نے محل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش جو شام کو شروع ہوئی تھی اب بھی جاری تھی۔ اتنے میں اچانک پہرے دار سپاہی ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگے اور کسی نے زور سے پکارا، حکیم، حکیم صاحب کو بلائیے۔ چاشنی گیر جو کچھ نہیں سمجھ سکے تھے ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے لپکے۔ شور لمحہ بلمحہ بڑھتا گیا اور بادشاہ کے کھانے کے کمرے کے دروازے کے سامنے بھیڑ سی جمع ہو گئی۔ طاہر باغ میں واقع خلوت گاہ سے انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا کھانے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ بابر کو ابکائیاں آ رہی تھیں، قے ہو رہی تھی، اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا اضطرابی کیفیت کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن 2 قدم بھی نہ چل سکا۔ پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ طاہر نے لپک کر اسے سہارا دیا۔ حکیم یوسفی فوراً ہی آ گیا۔ برآمدے میں بستر بچھا دو، اس نے خادموں سے کہا۔ نہیں، احاطے میں، بابر نے خرخراتی ہوئی آواز سے کہا اور ابکائیوں کا دوبارہ دورہ پڑنے سے دوہرا ہو گیا۔ عالیجا، احاطے میں تو بارش ہو رہی ہے، برآمدے میں بہتر رہے گا۔ بابر کو سہارا دے کر برآمدے میں لایا اور بستر پر لٹا دیا گیا۔ حکیم نے اسے بلانوشوں کے دل کو مضبوط کرنے والی دوا سونگھنے کو دی۔ میں نے شراب نہیں پی تھی، کھانے میں کچھ ملا تھا۔ اس کے بعد بولا، باورچی کو حراست میں لے لو۔ یہ کہہ ہی پایا تھا کہ اٹھ کر دوبارہ چینی کی چلمچی پر جھک گیا۔ دوسرے 2 افراد نے بھی اس کھانے کا کچھ حصہ کھایا تھا، انہیں بھی قے ہوئی لیکن بابر سے کچھ کم۔ بہلول کو سپاہیوں نے نہیں بلکہ خود چاشنی گیروں نے ہی پکڑ لیا اور جلاد نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے جلد ہی سب کچھ اگل دیا۔ احمد، ملکہ بیدا اور اس کی دونوں کنیزوں کی گرفتاری کے لیے فوراً ہی سپاہی روانہ کر دیے گئے۔ بابر کی حالت تمام شب خراب رہی۔ جب بھی قے ہونے لگتی تھی یا تیز بخار کے باعث جسم کا درد بڑھ جاتا تھا تو اس کے مقربین پریشان اور متفکر ہو جاتے تھے کہ شاید آخری گھڑی آن پہنچی۔ حکیم یوسفی برابر بابر کے پیٹ کی دھلائی کرتا رہا، یکے بعد دیگرے دوائیں دیتا اور یقین دلاتا رہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اعلیٰ حضرت، ہم آپ کو صحت یاب کر دیں گے۔ بابر کو لگ رہا تھا جیسے دنیا ٹوٹ کے عجیب دھندلے دھندلے سے ٹکڑوں میں منقسم ہوئی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ اس کا دل، پھیپھڑے اور معدہ باہر نکلے پڑے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عجیب رنگ برنگ سے دھبے رقصاں تھے جن کے درمیان کبھی ہمایوں، کبھی بیدا اور کبھی مسکین ماہم بیگم کی جھلک نظر آ جاتی تھی۔ بابر کراہ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں بدبدا رہا تھا، حالانکہ اسے لگ رہا تھا جیسے اونچی آواز سے کہہ رہا ہو کہ آخر میں نے مرزا ہمایوں کو کابل کیوں بھیج دیا اور وہاں سے بدخشاں جانا ہے کیونکہ ہماری شمالی سرحدوں کے حالات ایک بار پھر ابتر ہو گئے ہیں۔ برسات ختم ہوتی تب جاتے۔ بابر پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور اس کے سامنے امیر تیمور آن کھڑا ہوا جس کے سرخ و سیاہ دستار میں کوہ نور ہیرا چمک رہا تھا۔ پھر اسے ہوش آ گیا اور وہ سوچنے لگا، یہ بلا سر سے نہ ٹلی تو آخری لمحات میں نہ میرا جگر گوشہ میرے پاس ہوگا نہ ہی میری شریک زندگی ماہم بیگم۔ قاصدوں کے ان تک پہنچنے اور ان دونوں کے آگرہ آنے میں کم از کم 3 مہینے لگ ہی جائیں گے اور میرا انتقال تو ہفتے بھر میں ہو سکتا ہے، نہیں کل، آج بھی، ابھی بھی۔ حوصلے بلند رکھیے عالیجا، ہمت نہ ہاریے، طاہر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے ساتھ تو ہم لوگ جانے کتنی ہی بار موت پر فتح حاصل کر چکے ہیں، لیکن ہم پر ایسی تو کبھی بھی نہیں گزری تھی، ہے نا طاہر جان؟ ذرا قریب آ جاؤ طاہر بیگ، بابر نے رک رک کر سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ جب بھی بابر، آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟
सोचता और स्याह सुर्ख थके हुद थूकता चिलमिची पर झुकता। ताहिर उसे सहारा देता और उसके पसीने में लथपथ चेहरे और जिस्म को पहुंचने लगता था।